السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ وبائی امراض کے ماہر امریکی سائنسدان انتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ کورونا سے صحت یاب شخص کے دوبارہ متاثر نہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ترکی نے اپنے شہریوں پر سفری پابندیاں سخت کر دی ہیں، ملک بھر میں تمام ٹرینیں اور انٹرسٹی پروازیں معطل۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1408 ہو گئی ہے جبکہ 11 جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 ہفتوں کے لیے کچھ علاقوں میں کرفیو۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی خلاف ورزی پر 50,000 درہم تک جرمانہ مقرر۔ پاکستانی ڈاکٹر کی کورونا کے باعث ہلاکت، برطانیہ میں کسی ڈاکٹر کی یہ پہلی ہلاکت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کم فاصلے کی محدود وقتی دوڑ نہیں بلکہ ایک لمبی دوڑ ہے۔ یورپ میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی، حکومتیں بے بس۔ بھارت میں کورونا کے نئے مریضوں کے آنے کی رفتار سست لیکن ہلاکتوں کی رفتار پاکستان سے بھی تیز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر وبائی امراض کے ماہر امریکی سائنسدان انتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ کورونا سے صحت یاب شخص کے لیے 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوبارہ متاثر نہیں ہوگا۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے خبردار کیا کہ یہ انتہائی تیزی سے پھیلتا ہے، یہ نہایت پیچیدہ ہے، اس کی اب تک کوئی دوا دستیاب نہیں، علامات نہ رکھنے والے کسی شخص کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، لیکن سماجی فاصلہ، ہاتھ دھونا اور محتاط رہنا بچت کا واحد راستہ ہے۔ ایبولا کے مقابلے میں یہ بہت تیزی سے ایک انسان سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 30 اور 40 سال کے جوانوں کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ گنجان آبادیوں، بالخصوص بوڑھوں اور پہلے سے بیماریوں میں مبتلا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر انتھونی کا کہنا تھا کہ یہ بیماری بہت آسانی سے پھیلتی ہے۔ ادھر کورونا کے بڑھتے پھیلاؤ کے پیش نظر ترکی نے اپنے شہریوں پر سفری پابندیاں سخت کر دی ہیں، ملک بھر میں تمام ٹرینیں اور انٹرسٹی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام شہری اپنے اپنے شہر میں ہی رہیں۔ ترکی میں اب تک اس سے 92 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے دنیا میں 27,417 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 6 لاکھ سے زائد متاثر ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے میں 97,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں اور مجموعی طور پر 1,33,000 سے زائد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اس کے سب سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں جہاں 1,701 ہو گئی ہے جبکہ 1,04,205 متاثر ہیں۔ اٹلی میں 24 گھنٹے میں 919 افراد چل بسے ہیں اور مجموعی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 86,000 سے زائد مریض ہیں۔ متاثر ہونے والوں میں اٹلی کا دوسرا نمبر ہے، جبکہ چین میں مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور اب تک 75,000 کے قریب مریضوں نے بیماری سے نجات پالی ہے۔ دوستو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر پر بھی رہا کرو، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ ادھر پاکستان میں پولیس نے بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے پر 403 شہریوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ سی سی پی نے خبردار کیا ہے کہ شہری بلا وجہ گھروں سے باہر آئے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1408 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے اب تک 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 457، پنجاب میں 490، بلوچستان میں 133، خیبر پختونخوا میں 180، گلگت میں 107، اسلام آباد میں 40 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ 7 افراد کی حالت تشویشناک ہے اور 23 صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید سختی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صبح 8 سے شام 5 بجے تک صوبے بھر میں دکانیں بند کرانے کی ہدایت کر دی ہے، تاہم صرف میڈیکل سٹور 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ گزشتہ روز لندن کے ایک نیوز چینل نے وزیر اعظم عمران خان کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبر نشر کی تھی، تاہم سینیٹر فیصل جاوید نے غیر ملکی ٹی وی چینل کی خبر کی تردید کر دی ہے۔
کورونا کے باعث خاتون کے انتقال کر جانے پر لوئیڈ دیر میں زیارت تلاش کا علاقہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ 25 مارچ کو مریضہ کا ہاسپٹل کے ICU میں انتقال ہوا، جہاں بحق خاتون 15 مارچ کو عمرہ کر کے لاہور سے لوئیڈ دیر آئی تھی۔ چینی میڈیکل ٹیم اس پر قابو پانے میں پاکستان کی مدد کے لیے امدادی سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ دوستو، بدقسمتی سے کورونا کے حوالے سے پاکستان کا شمار ایشیا کے ان ممالک میں ہے جہاں ایران کے بعد تیزی سے مریض سامنے آئے ہیں، اور گزشتہ ہفتے پاکستان میں اس کے مریض سامنے آنے میں 1.5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی اس سے نپٹنے کے لیے ملک بھر میں کہیں جزوی تو کہیں مکمل لاک ڈاؤن ہے، جبکہ مذہبی اجتماعات پر پابندی سمیت ٹرانسپورٹ و کاروباری اداروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہاں بھی ٹیسٹ رفتار سست ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں اپنے قریبی ممالک افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش سے زیادہ مریض ہیں۔ ادھر سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے مدینہ منورہ کے بعض علاقوں میں کرفیو لگا رہے ہیں، جس کا کل سے آغاز ہو چکا ہے، اور لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ قریبی علاقوں کے افراد بھی ان علاقوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل سعودی شاہ سلمان نے 21 روز کے لیے اس کو نافذ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ادھر اقوام متحدہ کے 86 اراکین میں بھی اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ زیادہ تر اراکین کا تعلق یورپ سے ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر اب 50,000 درہم تک جرمانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ مقامی یا غیر ملکی شہری کو حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر کم از کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 ہوگا۔ دوسری بار خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا، جبکہ تیسری بار خلاف ورزی پر معاملہ پبلک پروسیکیوشن کے حوالے ہوگا، جہاں اس کے خلاف فوجی عدالت کی کارروائی ہوگی۔ قرنطینہ ضوابط کی خلاف ورزی متاثرین سے ملنے ملانے کے علاوہ اسی طرح کی دیگر تمام خلاف ورزیوں پر ہوگا۔ افسران و اہلکار سرکاری اداروں میں عدالتی نظام نافذ کرنے والے شہریوں پر اس حوالے سے مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر حبیب زیدی کے اہل خانہ نے ان کی کورونا کے باعث ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جو برطانیہ میں کسی بھی ڈاکٹر کی پہلی ہلاکت ہے۔ ڈاکٹر حبیب زیدی کا تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیا گیا تھا، لیکن نتائج آنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ 76 سالہ ڈاکٹر کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر کورونا کا علاج کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق منگل کے روز ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کیا گیا تھا، جہاں صرف 1 روز بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے تمام ممالک کو خبردار کیا ہے کہ کورونا کے طویل عرصے تک اثرات کے لیے تیار رہیں۔ یہ کم فاصلے کی محدود وقتی دوڑ نہیں بلکہ میراتھن دوڑ ہے۔ اس سے سب سے زیادہ یورپ متاثر ہوا ہے۔ اب تک 70% اموات یورپ میں ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یورپی ملک اٹلی میں صورتحال چین سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے۔ اس کے باعث ہاسپٹلوں میں بستر اور قبرستانوں میں دفنانے کے لیے جگہ نہیں بچی۔ اطالوی نسلوں کا کہنا ہے کہ تھک گئے ہیں، اب مزید باڈیز نہیں گن سکتے۔ ادھر یورپی ممالک میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اٹلی، اسپین اور جرمنی کے بعد اب بقیہ یورپی ملکوں میں بھی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ جب یہ ختم ہوگی تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا، جس کا اس وقت درست طور پر اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تعلیمی ادارے، بازار، ریستوران اور عوامی اجتماعات کی جگہ بند ہے، یہاں تک کہ یونیورسٹیوں میں داخلے کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لندن پبلک ٹرانسپورٹ اس مرض کے پھیلاؤ کا مرکز بن چکا ہے، کیونکہ ہر 2 منٹ پر جو زمین دوز ٹرین یا جسے ٹیوب کہا جاتا ہے آتی تھی، وہ اب 30 منٹ میں آتی ہے۔ وہاں سماجی فاصلے کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا، اور مسافروں کے درمیان 6 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، جو اس مرض کے تیزی سے پھیلنے کا سبب بن رہا ہے۔ ہر چند کے یورپ کے لوگ انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی۔ حکومتیں بے بس نظر آتی ہیں۔ ادھر بھارت میں اب تک کورونا سے 22 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 905 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جمعرات کی صبح کی رپورٹ کے مطابق یہ ملک کے 27 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔
جبکہ 70 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ بھارت میں آبادی کے لحاظ سے مریضوں کے آنے کا سلسلہ بہت ہی کم ہے۔ بھارت میں جہاں کورونا کے نئے مریضوں کے آنے کی رفتار سست ہے، وہاں اس مرض سے ہلاکتوں کی رفتار پاکستان سے بھی تیز ہے، جہاں اس کے باعث 22 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ امریکی میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں اس کے مریض کم سامنے آنے کی وجہ وہاں پر ٹیسٹ میں سستی بھی ہے، کیونکہ بھارت میں ابھی تک صرف 15,000 کے قریب افراد کا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہر 15,000 افراد میں سے یوں ہی 900 افراد میں اس کی تشخیص ہوتی رہی تو بھارت کے لیے حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔